ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في محكم تنزيله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انکا انت السمیع العلیم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر وہ بات ہمیشہ یاد رہے تو عبادت کرنے کے بعد انسان میں تکبر نہیں، عاجزی آتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الوابل الصیب۔ اس کتاب میں ایک بڑا شاندار نقطہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بسا اوقات نیکی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، بس اوقات نیکی کر کے انسان جہنمی بن جاتا ہے اور برائی کر کے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، لیکن سمجھ لیں، جب سمجھ آئے گی آپ بھی تائید کریں گے بالکل ٹھیک ہے۔ نیکی کر کے وہ انسان جہنم میں جاتا ہے جو نیکی اسے مغرور اور متکبر بنا دیتی ہے، اور نیکی کر کے وہ اپنے آپ کو فن خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسے لوگ حقیر لگتے ہیں، لوگ اسے برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور برائی کر یہ نیکی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور وہ برائی جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اس سے مراد وہ برائی ہے کرنے کے بعد انسان شرمندہ اور پشیمان ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو زیادہ ہی خود ساختہ نیک لوگ ہیں، انہیں لوگوں کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، انہیں اپنی فکر نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، انہیں لوگوں کی بڑی فکر ہے کہ ان کی عبادتیں قبول ہوئی یا کہ نہیں۔ اکثر آ کر پوچھ لیتے ہیں وہ فلاں مسلک والے کی نماز ہو جاتی ہے، فلاں بندے نے فلاں چیز خرچ کی ہے، قبول ہوا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے حکم سے، اگر زندگی رہی تو سلام پھیریں گے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کوئی میسیج آنا ہے کہ ہماری قبول ہو گئی ہے؟ بھئی لوگوں کو چھوڑیں، یعنی اپنی منجی تھلے سوٹا پھیرو، لوگوں کی قبول ہوئی یا نہ ہوئی ہمیں فرق نہیں پڑنا، اگر ہماری قبول نہ ہوئی ہمیں فرق پڑ جانا ہے۔ لوگوں کی نہ قبول ہو، کوئی میری جنت پہ فرق آ رہا ہے، کوئی میرے نماز میں فرق آ رہا ہے، لیکن اگر میری نہ ہوئی تو پھر میرا کباڑا ہو جانا ہے۔
میری تباہی ہو جانی ہے۔ عزیزو، لوگوں کی فکر نہ کرو، فکر اپنی کرو۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی نقطہ سمجھایا ہے۔ وہ نقطہ مختصر اور سادہ ہے، اور آج کے جمعے کا پیغام ہے کہ عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں جن عظیم ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ چھوٹی اور معمولی نہیں ہے۔ ان میں ایک ہستی وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عظمت کے مقام پہ فائز ہے۔ سب سے اونچا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو بابرکت ذات ہے، جس کا درجہ ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کی انتہا، اے آدم سے لے کے آخر تک لوگوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، چاند کی خوبصورتی دیکھ کے پتہ چلتا ہے چاند کو خوبصورت آپ کے چہرے کی کرنوں سے بنایا گیا۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، کوئی شخص بھی آپ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سعدی فرماتے مجھے تو پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بس آپ ہی آپ ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اللہ فرماتے میری کتاب میں ذرا اسماعیل کا ذکر بھی پڑھا کرو، وعدے پورے کرنے والا، سچی باتیں کرنے والا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ کتنے بڑے ہیں دونوں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ فرماتے وہ وقت یاد کرو، وہ واقعہ ذہن میں لاؤ جب دو باپ بیٹے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کتنے بڑے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی مسجد بنا دینا جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ یہاں تو ایک ہی ایک ہونی ہے، با جماعت پڑھ لی تو 27 ہو گئی، بیت اللہ کے اندر ایک ہی 1 لاکھ ہوتی ہے کم از کم۔ وہاں حج عمرہ بھی ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہے، زمزم بھی ہے، جنت کے 2 پتھر بھی وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، یہ جنت کے پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سوئچ آف کیا ہوا ہے، ان کی روشنی بند کی ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کھول دے، بٹن آن کر دے، سوئچ آن کر دے، ان دونوں سے اتنی لائٹنگ ہوگی، روشنی نکلے گی، پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، چومے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لسانان، اس کی 2 زبانیں ہیں، اس کی زبان ہے لسان، اس کی زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ فرمایا جس نے حالت ایمان میں چوما ہوگا، قیامت کے دن حجر اسود سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ مومن ہے، اس نے مجھے چوما تھا، اس کی بخشش فرما کے جنت عطا کر دے۔ وہاں وہ پتھر ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہے، 1 قدم اٹھائیں 1 گناہ معاف، 1 قدم اٹھائیں 1 نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وہاں زمزم کا پانی ہے، اسے پی کے جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی مسجد کا اتنا ثواب جو اس کی تعمیر کر دے یا تعمیر میں حصہ لے لے نیک نیتی سے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ ہم جیسے معمولی آدمی بھی حصہ لے لینا اس میں، اللہ ان کا بھی گھر جنت میں بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور کہاں وہ بیت اللہ
اور بنانے والے کتنے بڑے. دونوں کی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, دونوں زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا, یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا. عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو, اس کا عمل قبولیت کا محتاج ہے. دنیا کے اندر پہلا قتل ہی قبولیت کی بنیاد پہ ہوا تھا. اس نے بھی اللہ کے حضور اپنی کچھ نظر پیش کی, دوسرے نے بھی اللہ کے حضور نظر پیش کی, ایک کی قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. انما یتقبل اللہ من المتقین. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا, میں تمہیں مار دوں گا, میری قبول نہیں ہوئی, تیری کی ہوئی ہے. اس نے کہا قصور میرا نہیں, قصور تیرا ہے. اللہ نیک لوگوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے, بدکاروں کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب عید ملتے تھے, عید ملتے وقت ایک دوسرے کو کیا کہا کرتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ میرے روزے رکھے قبول کرے, اللہ تیرے روزے رکھے قبول کرے. اللہ میرا قیام اللیل قبول کرے, اللہ تیرا قیام اللیل قبول کرے. دونوں دعائیں کیا کرتے تھے, سارے صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی شیوا تھا, پھر مجھے اور آپ کو زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہاں نیک عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرنا بہت اچھی بات ہے, نیک عمل کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے بعد میں. یہاں کچھ لوگوں نے نیک اعمال کی تھیلیاں بنائی ہیں, توڑے بھرے ہوئے ہیں, لیکن سوراخ والے پنڈے اٹھائی ہیں اپنے کندھوں پہ. یہ حاجی صاحب ہے, یہ زکاتی صاحب ہے, یہ نمازی صاحب ہے, یہ حج عمرے بڑے کرتا ہے, بڑے بڑے پہاڑوں جتنے نیک اعمال ہیں توڑے بھرے ہوئے ہیں, لیکن توڑے کے اندر سوراخ کیا, ساری نیکی نیچے جاتی جا رہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. کچھ اعمال ہیں ایسے جو انسان کے نیک اعمال کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, قبول ہی نہیں ہوتے. ان میں سے ایک چیز ہے شرک اصغر. شرک اکبر بھی کرنا. شرک دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا یا لوگوں کی رضا کے لیے بھی عمل کرنا. یہ عمل کوئی قبول نہیں ہوتا. ریاکاری کی بات کریں, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا, اس طرح کے کام کرنا, آج لوگ کرتے ہیں. اب جو آٹے کے تھیلے دے رہا ہے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے, وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. اس کے گھر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے لگی ہوئی ہے. جو آٹے کے تھیلے دے رہا ہے, 500 روپیہ دے رہا ہے, 1000 روپیہ دے رہا ہے, لاکھوں کی بے عزتی کر رہا ہے, تصویریں کھنچا رہا ہے, کھچ کھچ ہو رہی ہے, اور اس کو فیس بک پہ لگا رہا ہے, آج فلانی جگہ کے اوپر کندھے پہ تھیلے اٹھا کے ہم نے فلانے غریب کو تقسیم کر دیا. ایسا بندہ اللہ سے ڈرے, اس کا اعمال کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. یہ ریاکار, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا. اب آپ دیکھ لیں عمل کتنا بڑا ہے. یہاں تقریر کرنا, خطبہ دینا, درس دینا, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا, اللہ کی راہ میں جان ہی قربان کر دینا. یہ 3 لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے. 3 لوگ, یہ تینوں اللہ کی عدالت میں آئیں گے, اور ان بدبختوں کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا, ان بدبختوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہے, کہتے ہیں استاد جی آپ جو ریاکار والی حدیث بتاتے ہیں وہ مجھے سنائیں تو صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اتنا ہی زبان سے نکلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غشی کا دورہ پڑ گیا, بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آئی, پھر کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. غشی کا دورہ پڑا, بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر ہوش آئی, ہوش آنے کے بعد پھر کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر غشی کا دورہ پڑا, بے ہوش ہو گئے. وہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا, بتانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. کہتے وہ 3 بدبخت جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی, ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بے تحاشا صدقہ و خیرات کرتا ہوگا. اس کی کوٹھیوں کے باہر لائنیں لگی ہیں, اس کی مل کے باہر 10 بجے چلچلاتی دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں. یہ اشتہارات دے رہا ہے, آؤ مجھ سے آ کے لے لو. لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے. ایسا کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں.
اللہ بلائیں گے اسے، ہاں بھائی کیا کیا ہے؟ یہ جی اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی جب مال دیا تھا کیا کر کے آئے گا؟ یا اللہ میں تو اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، جہاں مجھے پتہ چلتا تھا تیری رضا کے لیے خرچ کرنا ہے میں وہاں خرچ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے۔ جھوٹ اس کا یہ نہیں اس نے اللہ مال خرچ نہیں کیا، جھوٹ اس کا یہ ہے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے سخی بنا تھا، اس لیے صدقہ و خیرات کرتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا جواد ہے، بہت بڑا حاتم طائی ہے، بڑا ہی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ کہیں گے لوگوں نے تجھے کہہ دیا نا سخی، چل جا یہاں سے، چل نکل، تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو آرڈر ہوگا، فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ جہنم کا پہلا ایندھن اور بھالن یہی بدبخت ہوگا، ریاکار۔ پھر دوسرے شہید کو لایا جائے گا۔ اب شہید کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے؟ جو شہید اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، لگتا ہے، اللہ سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن اٹھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لونہ لون الدم، اس کے خون کا رنگ سرخ ہوگا، ریحہ ریح المسک، لیکن اس میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، پوچھیں گا ہاں بھائی تو کس لیے کام کرتا تھا، تو کس لیے جہاد کرتا تھا، تو نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کا؟ یا اللہ میں بڑا بہادر تھا، بڑا میں توانا تھا، جہاں پتہ چلتا مشرکین ہے، کفار ہے، میں جا کے قربانی دے دی، تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے۔ جھوٹ یہ نہیں ہے جان قربان کی ہے، جھوٹ اس کا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کی، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا علامہ صاحب آئیں گے، خطیب شیعہ آئیں گے۔ آج وہ بندہ، قصور آپ لوگوں کا بھی ہے، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو حوصلے دیے ہیں، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جرأت دی ہے۔ ایک طرف آپ لوگ حقداروں کو حق بھی نہیں دیتے ہیں، دوسری جانب آپ ایسے لوگوں کو ایک ایک تقریر کا لاکھ لاکھ روپیہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس میں مفادات ہو سکتے ہیں، لاکھ لے گا 2 لاکھ اکٹھا کر کے چلا جائے گا، یہ بھی تو کر سکتا ہے، یہ بھی تو پیچھے ایک سوچ ہے، ہمیں پتہ ہے نا، آخر ہم بھی تو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بندہ جو آنے سے پہلے بھاؤ تاؤ کرتا ہے، میں نے 60,000 لینا ہے، 70,000 لینا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے دیسی کھانا ہے، میں ولایتی نہیں کھاتا، سردی میں مچھلی کھاتا ہوں، مچھلی نہ کھاؤں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، فلانی میں یخنی پیتا ہوں، مجھے بتائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے؟ میرے پاس اتنی سی سی کی گاڑی ہے، تمہیں کس نے کہا تھا لو سادہ لے لیتے؟ میرے ساتھ 10 بندے ہوں گے، ان کا کھانا بھی آپ کے ذمہ ہے، نعتیں پڑھنے والا ہوگا، ویلیں میری ہیں، ویلوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ویل کنے چکنی ہے، اتنے بھی لڑائیاں پیندیاں ہیں۔ انتظامیہ چکے گی کہ قاری صاحب خطیب صاحب چک کے لے کے جائیں گے، نعت خان چک کے لے کے جائے گا؟ کیا ایسے بندے کی نیت صاف ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں ہو تو میرے خیال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ لیں، لینا چاہیے، انہیں گزارا کرنا ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ طرز عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہمارا شمار بھی انہی کے اندر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی اس خطیب ایشیا کو بھی کھڑا کریں گے، اس علامہ صاحب کو بھی کھڑا کریں گے، اس قاری قرآن کو بھی کھڑا کریں گے جس کی آواز خوبصورت ہے اور قرآن سنانے سے پہلے 2-2 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے مسلح کا طے کرتا ہے۔ یہ تماشے بھی ہوتے ہیں جن کے نام بن جاتے ہیں، کام بن جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، پھر وہ انتظامیہ کے ساتھ باؤ تاؤ کرتے ہیں، یہاں ہم نے تراویح پڑھانی ہے، ہمیں 5 لاکھ روپے کا چیک پہلے دو۔ یہ تماشے لگتے ہیں، ہماری برادری ہے، مولوی برادری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علامہ صاحب کو بھی بلائیں گے، اس خطیب ایشیا کو بھی بلائیں گے، اس بلبل پاکستان کو بھی بلائیں گے۔ یہ آئے گا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھی علامہ صاحب علم دیا تھا کیا کر کے آئے ہو، قرآن پڑھنا آتا تھا کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ میں تو کیا ہی بات ہے، خطیب ایشیا تھا، خطیب فلاں تھا، خطیب ڈمکا تھا، میرے نام کے ڈھنکے بجتے تھے، مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا۔ مجمع تو بھائیوں پھر کنجروں پہ بڑا اکٹھا ہوتا ہے، میراثیوں پہ بڑا اکٹھا ہوتا ہے۔ نہیں یقین ہے تو کل یہاں کسی بڑے سے بڑے کنجر کو بلا کے باہر دیکھ لیں، میں کہتا ہوں گلی آپ کی چھوٹی پڑ جائے گی۔
مجمع کب سے معیار ہونا شروع ہو گیا حق اور صداقت کا؟ یا اللہ میں مجمع بھر دیتا تھا، بڑی بڑی دور سے لوگ مجھے سننے کے لیے آتے تھے، تیری رضا کے لیے دین کی خدمت بڑی کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا۔ جھوٹ اس کا یہ نہیں ہے کہ اس نے خطابت نہیں کی، قراءت نہیں کی، دین نہیں پھیلایا، جھوٹ اس کا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اب یہ تینوں عمل کتنے بڑے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں جان دینا، دین کے علم کو آگے پہنچانا، لیکن یہ تینوں جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ یہ ہے ان تین لوگوں کی مثال جن کے عمل بہت بڑے ہیں، نیت کے گندے ہیں، عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری وہ چیز جو عمل کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اپنی مرضی سے عبادتیں اور ریاضتیں کرنا۔ آپ سنتے ہیں فلانے بابا جی نے 40 سال تک قبر کے اندر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلا کاٹا، فلاں بزرگ نے 35 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی، اور ظالم آدمی 35 سال تک بیوی بچوں کے حقوق ہی نہیں ادا کیے، تجھے کتنا ظالم ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے یہ ظالم اللہ کا بندہ۔ اس کو 35 سال تک کوئی شعور نہیں آیا کہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ یہ جی 30 سال تک اس نے ایسا کیا ہے، یہ جی 6 مہینے کے لیے گھر سے چلا گیا ہے، یہ 2 سال کے لیے غاروں میں چلا گیا ہے، پہاڑوں میں چلا گیا ہے، یہ نیوزی لینڈ کے اندر جا کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس طرح کے آپ کو واقعات سننے کو ملتے ہیں، لوگ اشک کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو پچھلی 3 بندوں کی میں نے مثال دی، عمل بہت بڑے تھے۔ اب میں ان 3 لوگوں کی مثال دیتا ہوں جن کی شخصیات بہت بڑی ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے نیت کے کھوٹے تھے، لیکن دوسروں کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود ان کی نیتوں کو چیک فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی صاف نیتوں کا، نیک نیتوں کا بتایا کہ یہ بہت ہی نیک نیت لوگ ہیں، ان کے دل پاک اور صاف ہیں۔ اب 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں گفتگو شنید ہو رہی ہے، کہنے کہ یار ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز صبح کی عبادت، دوپہر کی عبادت دیکھ لیتے ہیں، آپ علیہ السلام گھر میں چلے جاتے ہیں، ہم وہاں جا کے بھی دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ عبادت کیا ہے۔ امہات کے پاس گئے، امی جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھ بھی دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بتایا گیا رات کو سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، بیگمات سے شب باشی فرماتے ہیں، فطری تقاضے پورے کرتے ہیں۔ کأنہم تقللوہا، کہنے کہ بس نہیں، اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھنا، عبادت کے اندر معیار تھوڑا اور زیادہ نہیں ہے، عبادت کے اندر معیار مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عمل تھوڑا سا بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت لگ گئی، نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اگر عمل بہت بڑا ہے، پہاڑوں جتنا بڑا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی، وہ عمل ثواب کی بجائے گناہ ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سمجھا تھوڑا سا عمل ہے، کہنے لگے اچھا، ایک بولے میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا، میں رات کو سویا نہیں کروں گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، میں رات کی عبادت کیا کروں گا، میں نے رات کو سونا ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات ہے نا، میں نے شادی کوئی نہیں کرنی، میں کنوارا رہوں گا، ساری زندگی دین کی خدمت کروں گا۔ تیسرے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، میں نے ساری زندگی روزہ ہی رکھنا ہے۔ اب دیکھ لیں عمل کتنا بڑا ہے، ساری زندگی روزے رکھنا، ساری رات اللہ کی عبادت کرنا، عشاء سے فجر تک، ساری زندگی دین کی خدمت کرنا، عمل کتنا بڑا ہے۔ اور عمل کرنے والے کتنے بڑے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے جناب عبداللہ بن مسعود، جناب علی مرتضیٰ اور جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں صحابی تھے۔ کتنے بڑے ہیں عمل کرنے والے، عمل کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں بتایا، ممبر منگوایا اور ممبر کے اوپر ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ متقی ہو گئے ہیں، مجھ سے زیادہ دیندار بننا چاہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ میں من رغب عن سنتی فلیس منی،
جو میرے طریقے چھوڑ کر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے اختیار کرتا ہے اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری چیز جو عمل کا بیڑا غرق کر دینے والی. پہلی چیز شرک چھوٹا ہو یا بڑا, اور دوسری چیز جو اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اپنی طرف سے عبادات کرنا, اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں بنانا. اور تیسری اور آخری چیز, چیزیں بہت ہیں, میں تیسری اور آخری چیز کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں, کسی کے اوپر احسان کر کے اس کو ذلیل کرنا, جتلانا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اللہ فرماتے ایمان والو کسی کو دیتے ہو تو جتلا کے, تکلیف دے کے, اسے ذلیل کر کے اپنے اعمال تباہ نہ کیا کرو. بھئی تجھے اللہ کی رضا کے لیے دیا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا, بات ختم ہو گئی. یہ اس کا یہ جتلانا, تانے مارنا, مینے مارنا, ہیلے بہانوں سے باتیں کرنا, لوگوں کے اندر باتیں کرنا, آپ یقین مانیں, خود تصور کر لیں کہ جس بندے کو ہم راشن دیتے ہیں, راشن کے ساتھ اس کی تصویریں بناتے ہیں, اس کی کتنی ذلت ہے اس میں. شریعت نے بعض مقامات پہ ظاہر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن اصل پردہ پوشی ہے. جہاں ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ نیک نیتی سے دو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی رغبت ہو, ان کا دل بھی یہ چاہے. لیکن اکثر یہی ہے کہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے, بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا اس نے دیا کیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں, گننے کی زحمت بھی گوار, کسی نے مانگا جیب میں ڈالا ایسے پکا دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو تانے اور مینے دیتے ہیں, اور تینوں پتہ ہے میں تینے انج کیتا سی, اور تینوں پتہ ہے فلانے موقع تینوں میں دیتا سی. وہ ذرا سا سیٹل ہو جائے, بہتر ہو جائے, لوگوں کے اندر کھڑا ہو, نام بن جائے, وہ انہاں کو کچھ بھی نہیں سی ہے, میں دیتا سی انہاں نوں. بھئی اگر تو وہ آپ کی خدمات کا انکاری ہے, آپ کو برا بلا کہتا ہے, آپ کے خلاف ہے, نیکی گلے پڑ گئی ہے, آپ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے, آر دلانے کے لیے, حیا دلانے کے لیے تو بات کر لیں, لیکن ایک وتیرہ ہی بنا لینا. عرصہ ہوا ایک صاحب کو کسی غلطی سے روکا, وہ کہنے لگے جن نے کدی بھلا کیتا ہوئے نا وہ سامنے آکھنی چکی تھی. اچھا مجھے سمجھ نہ آئی. مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ کو اللہ صحت دے, ان کے پاس بیٹھا دفتر میں, تو یہی باتیں شروع ہو گئیں. تو میں نے کہا جی ایک بندے نے مجھے جملہ کہا ہے, وہ کہتا ہے جن نے کدی بھلا کیتا ہوئے نا وہی اکھ پا کے گل نہیں کری دی. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی. کہتے مولوی صاحب سمجھو پاواں نہ سمجھو اے بات دی گل ہے, ایک گل میری یاد رکھ لو, مر دے بھی ہو تو مر جائے جی, اس بندے کو پانی نہ منگیا جائے. مجھے اس وقت سمجھ آ گئی بات کی, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہی نہیں بندہ. ایسے لوگ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے, یہ اپنی رضا کے لیے کرتے ہیں, یہ سود وصول کرتے ہیں, لاکھ روپیہ دیتے ہیں, 10 لاکھ کے کام کروا لیتے ہیں, مشکل میں کام آتے ہیں, اپنے 20 کام ساتھ نکلواتے ہیں, سود وصول کرتے ہیں. ایک اچھے آدمی کا شیوا یہ نہیں ہوتا. ایسے دیندار لوگوں سے تو پھر جوش ملیح آبادی کا بدکار باپ ہی اچھا نکلا. جوش نے اپنے حالات زندگی پہ کتاب لکھی ہے, نواب تھے ان کے والد بہت بڑے. جوش ملیح آبادی کہتا ہے کہ میرے والد سے لوگ کامتے, تھر تھراتے تھے اس کے نام سے, لیکن ایک آدمی تھا میرا باپ بھی اسے ڈرتا تھا. کون آدمی؟ کہتا ہر مہینے ایک آدمی آتا, میرے باپ کی نگاہیں نیچی ہو جاتی. وہ بچہ تھا نا اصل میں اس دور میں. کہتے میرے باپ کی نگاہیں نیچی ہوتی, نگاہیں جب نیچی ہو جاتی وہ بندہ رونا شروع کر دیتا. میرا باپ اندر جاتا, پیسے لا کے اسے دیتا, وہ بندہ چلا جاتا. کہتے ہر مہینے یہی ہوتا, ہر مہینے یہی ہوتا, ہر مہینے یہی ہوتا. میں بچہ تھا تو ایک دن میں نے اپنے باپ کو کہا ابو جی آپ اس بندے سے ڈرتے ہیں؟ اسے کہا نہیں. پھر آپ جب وہ آتا ہے نگاہیں نیچی کیوں کر لیتے ہیں, خیر ہے؟ اسے کہا بیٹا بات اصل میں یہ ہے, یہ میرا جانی دشمن ہے, یہ مجھ پر بے شمار دفعہ قاتلانہ حملے کروا چکا ہے, میں بچ جاتا ہوں ہر دفعہ. مجھے کہیں سے پتہ چل گیا میرے دشمن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, غربت اور فقر و فاقے نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. میں اسی وقت اس کے گھر گیا, میں نے جا کے اس کو پیسے دیے, اور میں نے اس کو کہا پریشان نہیں ہونا, دشمنی اپنی جگہ پہ,
ہر مہینے آ کے مجھ سے اپنا ماہانہ خرچہ لیتے جانا. کہتے بیٹا یہ اصل میں ہر مہینے مجھ سے اپنا خرچہ لینے کے لیے آتا ہے, یہ مجھ پہ قاتلانہ حملے کروانے والا. جوش نے پوچھا ابو جی پھر آپ آنکھیں کیوں جھکاتے ہیں اس کے آگے, آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ملاتے؟ اس نے کہا بیٹا جو شریف آدمی ہوتا ہے نا, وہ جس کے اوپر احسان کرتا ہے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس کی آنکھوں میں کبھی آنکھیں نہیں ملاتا. اب اپنے رویے دیکھیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے نا پنجابی نے پانڈے کھڑک دے دیکھے تھے جن کے گھروں کے باہر لائنیں لگتی تھی, آج وہ لائنیں لگانے پہ مجبور ہو گئے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. احسان کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. بات وہی ہے جو میں نے آغاز میں کہی تھی, عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو, عمل قبولیت کا محتاج ہے. لوگوں کی فکر چھوڑ دیں ان کا ہوا کہ نہیں ہوا. آج نماز کے بعد بھی ابھی بھی ہم اپنے عمل پہ غور کریں, ہمارا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. نماز میں دعا پڑھیں گے اس پہ بھی توجہ فرمائیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, یا اللہ مجھے نمازی بنا, میرے بچوں کو نمازی بنا. وتقبل دعا, یا اللہ میری دعا قبول کر لینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رکھے ہوئے روزے, کیا ہوا ٹوٹا پھوٹا قیام اور جو رمضان میں نیکی اس کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.